بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس علاقے میں ابھی تک عمران خان کی گورنمنٹ نے سبحان اللہ کہنے پر ٹیکس نہیں لگایا. جب تک وہ ٹیکس نہیں لگتا تب تک زیادہ کیا ہے کیا پتہ کر ٹیکس کا رہا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. رب العالمین نے عالم ارواح میں سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا. فرمایا جبریل بلا لو, دعوت دے دو. رب العالمین کن کو بلاؤں؟ علماء کو بلاؤں, صلحاء کو بلاؤں, اولیاء کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں انہیں بلانا ہے جنہیں میں قیامت تک نبوت کے تاج سے سرفراز کروں گا, انہیں دعوت دے دو. آدم صفی اللہ کو بلا لو, ابراہیم خلیل اللہ کو بلا لو, عیسیٰ روح اللہ کو بلا لو. رب العالمین نے وہاں اکٹھا کیا ارواح, سب نبی آ گئے. اللہ نے وہاں ان سے وعدہ کیا پکا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. رب العالمین نے سب نبیوں سے پکا وعدہ لیا. میثاق النبیین, پکا وعدہ لیا. وعدہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے, لیکن میثاق اور وعدہ میں فرق ہوتا ہے. میثاق پختہ پکے وعدے کے لیے قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا ہے. فرمایا لما آتیتکم من کتاب وحکمہ, اگر میں تمہیں کتاب عطا کروں اور تمہیں حکمت نبوت عطا کروں, ثم جاءکم رسول, پھر تمہارے زمانے میں وہ رسول آ جائے مصدق لما معکم, جو تمہارے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو, لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. دونوں کافی اپنے ملتے ہیں, دونوں لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. یہ عربی زبان میں لام شروع میں آ جائے تو پھر کتاب ہوتا ہے, اور آخر پہ نون ثقیلہ آ جائے, نون پر شد آ جائے تو پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں ضرور بر ضرور لازماً تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور لازماً تم اس نبی کے دین کے مددگار, اس کے مشن کے ساتھی بنو گے. یہ اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لیا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي. بتاؤ میرے پیغمبروں, میرے رسولوں, کیا یہ وعدہ تمہیں, یہ وعدہ تمہیں قبول ہے کہ نہیں قبول؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا, سب نے ایک دفعہ ہو کر کہا کہ رب العالمین ہم اس وعدے کی پابندی اور پاسداری کریں گے. کیا وعدہ؟ آمنہ کے لال پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کے دین کے مددگار بھی بنیں گے. قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين.
ابھی حضور کی پیدائش نہیں ہوئی، دنیا مار سے وجود میں نہیں آئی، اور چرچے کہاں پر ہو رہے ہیں؟ عرش معلیٰ پہ۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تھک گئے ہو جی؟ ہاتھ کھڑا کرے، کر نہیں تھکے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک چنگے چنگے کام کر لو، ٹیکس لگنا ملا شاید اگلے بار آؤ گے شاید ہاتھ کھڑا کرنے بھی ٹیکس لا لیا ہے۔ مہنگائی کی جو رفتار ہے نا، بچنے کوئی شاید نہیں بچ سکتی، یا حکمران نہیں بچیں گے یا عوام نہیں بچیں گے، دو جھٹ کر کام کا خراب ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً 3500 سال پہلے کا یہ واقعہ قرآن بیان کرتا ہے۔ 3.5 تقریباً۔ ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے سب میں وہ پیغمبر ہے جسے اللہ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ واحد پیغمبر ہے جنہیں خلیل کا لقب ملا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو بہت سارے پرچوں کے ذریعے، پیپرز اس کے لیے، ہر پیپر میں میرے ابراہیم نے 100/100 نمبر لیے، 100/100 نمبر لیے۔ وہ پیپر کون سے تھے؟ وہ پیپر بھی بہت مشکل تھے۔ اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے بڑے امتحان نبیوں کے ہوتے ہیں۔ نبیوں کے بعد جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا بڑا اللہ اس کا امتحان لیتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پہلا امتحان یہ تھا کہ باپ دادا کے دین پہ چلتے ہیں یا خدا کی توحید کا چراغ روشن کرتے ہیں، توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ آپ نے باپ دادا کا دین چھوڑا، اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا، پھر نعرے نمرود میں کودنے کو تیار ہو گئے، پھر جلاوطنی کو تیار ہو گئے، ساری قربانیاں دی، بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ رب کے حکم پہ قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ اب ساری قربانیوں کے بعد جب کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ آتا ہے نا، میں مختصر کر رہا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے، یہ سیرت کا پروگرام تو پوری رات کو چلنا چاہیے۔ کملی والے کی 63 سال کی زندگی ہے، وہ 1 گھنٹے کے اندر بندہ کتنی بیان کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے بہت خوبصورت خراج تحسین پیش کیا۔ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ میرا ابراہیم سچا تھا، وفادار تھا، اطاعت گزار تھا، فرما بردار تھا، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا حنیف تھا، یکسو تھا۔ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ، وہ میری نعمتوں کا قدردان تھا، مشرک نہیں تھا۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ رب العالمین کے ساتھ جو وفا کرتا ہے اللہ اس کی وفاؤں کا اجر اس کے گمان سے زیادہ دیتا ہے۔ رب کہتا ہے ابراہیم نے وفاؤں میں حد کر دی اور ہم نے عطاؤں میں حد کر دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب سارے امتحانوں کے بعد ہجرت کر کے خانہ کعبہ جہاں پر آج تعمیر کیا گیا مکہ پہنچتے ہیں، سنگلاق پہاڑ ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر